صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرہ اسود کا دلچسپ واقعہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں رات کو اکیلے بیٹھے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی ہجرہ اسود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرہ اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہجرہ اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرق دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حاضری عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے بار بار ہجرہ اسود کا بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ ہجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ ہجرہ اسود اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرہ اسود جنت سے نازل ہوا۔ ہجرہ اسود دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرہ اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ اوپر گزری ہوئی حدیث پر بعض محدثین نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ مشرکوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کیسے کر دیا، مومنوں کی اطاعت نے اسے سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں وہ کہتا جاتا ہے جو ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی کہ سیاہ رنگا ہو جاتا ہے اور اس کے عکس نہیں ہے۔ اور محب اکبری کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کے اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ ہجرہ اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، دل سے یہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرہ اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرہ اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران ہجرہ اسود کی تنصیب کے معاملے پر عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لینا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں واقعہ تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا جس میں کچھ قبائل بھی شامل تھے۔ ساریہ مرمت کا کام ہو چکا تھا، لیکن جب ہجرہ اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو
اپنے ہاتھ سے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی، اختلافات بڑھے اور ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے پکارا، امین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مقرر کیا گیا اور آپ نے اپنی چادر بچھا کر اپنے دستے مبارک سے اس پر حجرہ اسود رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح دلائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں پہ مبارک کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور اگر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا اور زمین پہ اتارا گیا تو لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور مورے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت میں محسوس میں تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں روح کے عالم میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے مایوس تھے اور وحشت بہت زیادہ طاری تھی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے 2 جواہر یعنی ایک حجرہ اسود اور دوسرا مقام ابراہیم اس رات آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ان کو بغل میں رکھ لیا اور اس سے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حجرہ اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ جنت میں ہر چیز ان کے لیے ہے، وہ جو مرضی کھائیں لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں جس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقینی طور پر منظور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پھل کھائیں گے اور پھر آگے سارا ماجرا ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا، یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اس ہیبت پر دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس ہیبت کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل میں قائم ہو گیا، اور جس کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ لائے۔ اس کی تائید ایک دوسری حدیث میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں
جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کے پورے ہاتھ، اور ساتھ میں پیر بھی۔ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دے گا، اور وہاں بہت بڑی دنیا شامل ہوگی۔ جو لوگ ان کو بوسہ کرنے والے ہیں ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے، اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا، اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، غرض کے پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا رہا اور دوبارہ اس جگہ پہ قائم ہو گیا، اور اس طرح پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے خود 2 ایمان والے جب آپس میں دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مسافر الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنے کے ہیں، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود اور فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام، اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو دور سے سلام کر لیں، سلام کر کے چوم لیں، تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔